السلام علیکم۔ شادی سے ایک دن پہلے شہزادی باغ میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک شہزادی کی نظر گلاب کے پھولوں پر پڑی جس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ شہزادی بھاگتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں اپنی شادی پر شبنم کے قطروں سے بنا تاج پہنوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹی آپ کے لیے تو ہیرے کا تاج بنایا گیا ہے، مگر شہزادی نے کہا کہ تاج پہنوں گی تو شبنم کے قطروں کا، ورنہ شادی ہی نہیں کروں گی۔ بادشاہ شہزادی کی اس ضد سے کافی پریشان ہوا کیونکہ بادشاہ نے پورے ملک میں شادی کے دعوت نامے دے دیے تھے۔ بادشاہ نے فوری طور پر ملک بھر کے سونار بلوائے اور کہا کہ مجھے شہزادی کے لیے شبنم کے قطروں کا تاج بنا کے دو۔ سونار نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ تو ناممکن سی بات ہے، مگر بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ ایک بوڑھے سونار نے کہا کہ میں شہزادی کے لیے تاج بناؤں گا اور وہ بھی شبنم کے قطروں کا تاج ہوگا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ اب شہزادی شادی کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ بوڑھا سونار شہزادی کے کمرے میں آیا اور شہزادی سے کہا کہ کیا آپ کو شبنم کے قطروں کا تاج چاہیے؟ شہزادی نے خوشی سے کہا جی ہاں، مجھے شبنم کے قطروں سے بنا ہوا تاج ہی چاہیے۔ سونار نے کہا آپ میرے ساتھ باغ میں آئے اور اپنی پسند کے قطرے چن کر دیں تاکہ آپ کی پسند کا سب سے بہترین تاج بنا سکے۔ شہزادی جس قطرے کو بھی پسند کر کے ہاتھ لگاتی وہ ہاتھ پر پانی پانی ہو جاتا۔ تب جا کر شہزادی کو معلوم ہوا کہ میں ایک ناممکن بات کی ضد کر رہی تھی۔ شہزادی نے بوڑھے سونار سے معافی مانگی اور باپ سے بھی معافی مانگی۔ بادشاہ نے شہزادی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ہیرے کا تاج پہنا کر کہا کبھی کبھی ہم جس چیز سے دل لگا لیتے ہیں وہ بہت عارضی اور ناپید ہوتی ہے، جبکہ اس سے کئی درجے بہترین چیز ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاقی سبق: یہ دنیا ایک شبنم کے قطرے کی مانند ہے جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی چیز ہے، مگر وہ ہیرے کا تاج جو اس شبنم کے قطرے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔